بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں جنرل اسلم خان ہوں اینڈ آئی ایم اے پلمونالوجسٹ اینڈ اے کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ. سو اس بیماری میں جتنا پریشر آیا پلمونالوجی اینڈ کریٹیکل کیئر والوں میں، سو ہم نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے اور یہ بیماری ابھی جانے والی نہیں ہے. وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. اس کے لحاظ سے آپ نے ایک تو اس کو اوائڈ کس طرح کرنا ہے، پھر اللہ نہ کرے اگر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو کیا سمٹمز ہیں جس سے آپ کو شک ہونا چاہیے کہ بیماری ہے، اور پھر کس فیز میں ٹیسٹ کرانا چاہیے، اور ٹیسٹ کرا کے پینک نہیں کرنا، کس اسٹیج تک آپ نے گھر میں ٹریٹ کرنا ہے اور کب ہاسپٹل آنا. سو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں بیکاز ایز آئی سیڈ ارلیئر دس ڈیزیز از گوئنگ ٹو اسٹے دیئر اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو چینج فارمس اینڈ وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. پہلی چیز اوائڈ کرنے کے لیے تو ہے کہ آپ اننیسیسری، جس طرح ہم اللہ توکل کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کراؤڈڈ پلیسز میں غیر ضروری طور پہ جانا ایبسولوٹلی اوائڈ کریں. جب آپ کو جانا پڑے کسی وجہ سے تو ٹرائی کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، 6 فٹ کا ڈسٹینس رکھیں. اس میں بھی ماسک پہننا ضروری ہے. ماسک بے شک آپ سرجیکل ماسک پہن کے رکھیں، لیکن ماسک پہن کے منہ پہ ہاتھ لگانا، آنکھوں پہ ہاتھ لگانا وہ اوائڈ کریں. کافی سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا گلوز پہن کے کر رہے ہوتے ہیں. گلوز جب آپ پہنتے ہیں تو پھر آپ ہینڈ واش چھوڑ دیتے ہیں. سو گلوز کر کے آپ ایک کانفیڈنس آپ کو آ جاتا ہے کہ جی میں پروٹیکٹڈ ہوں، جبکہ آپ اپنے کو اوور ایکسپوز کر رہے ہو، آپ ہینڈ واش چھوڑ دیتے ہیں. سو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، 6 فٹ کے ڈسٹینس پہ جائیں تو پھر ماسک پہن کے رکھنا ہے. آنکھوں کو، منہ کو غیر ضروری طور پہ ہاتھ نہیں لگانا، اور فریکوینٹ ہینڈ واش. چھوٹا سا سینیٹائزر اپنے جیب میں رکھ لیں، جہاں پہ کوئی آپ سمجھتے ٹچ کیا، گاڑی میں نکلنے سے پہلے، اترنے سے پہلے، گاڑی میں آنے کے بعد، آپ کی شاپنگ پلیس پہ گئے وہاں سے ہینڈ واش کر کے نکلیں. یہ کرنے کے بعد اللہ نہ کرے آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو واٹ آر دا سمٹمس جس میں یہ ڈفرینٹ ہے باقی فلو سے. سو ایک تو بخار ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے. اس میں تھروٹ پین ہوتا ہے، تھروٹ کی اریٹیشن ہوتی ہے، لاس آف ٹیسٹ اینڈ لاس آف اسمیل کافی فریکوینٹ ہوتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے. سو یہ علامات، اگر بھوک کم ہو سکتی ہے، یہ علامات ہوں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس وقت آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے. اس ٹیسٹ کی، اس بیماری کے 4 فیزز ہوتے ہیں. ڈے 1 ٹو ڈے 5 اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، جس میں بھی وائرس پوری طرح سے جسم میں ابھی گرو کر رہا ہوتا ہے، پھیل نہیں رہا ہوتا. تو اس میں اس وقت آپ کو کوئی سمٹمس ایسے نہیں ہوتے، نہ کوئی ٹیسٹ کا فائدہ ہوتا ہے. ڈے 5 ٹو ڈے 11 جب وائرس وائرمک فیز کہلاتا ہے، جس میں بخار، تھروٹ پین، یہ ساری علامات ہوتی ہیں. اس فیز میں وائرس موجود ہوتا ہے اور اس میں ٹیسٹ بھی PCR پازیٹیو آتا ہے. اینڈ ڈے 11 ٹو 14 جس میں ارلی پلمونری لنگس شروع میں انوالو ہوتے ہیں، یہ والا فیز ہے جب سے خرابی شروع ہوتی ہے. اور پھر ڈے 14 ٹو 28 لیٹ پلمونری فیز یا لنگ کا لیٹ فیز، جس میں زیادہ خرابی ہو سکتی ہیں. پینک اس لیے نہیں کرنا، تو 80 to 85% پیشنٹس بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی اس میں لانگ لاسٹنگ کچھ نہیں افیکٹ ہوتا. باقی 10 to 15% ہوتے ہیں جن میں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، ان میں سے 5% ہوتے ہیں جن کو وینٹیلیٹرز پہ جانا پڑتا ہے. اللہ سب کو اسے محفوظ رکھیں. جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے انڈر کیئر ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک پلس آکسی میٹر ہونا چاہیے، انگلی پہ آپ لگا کے آکسیجن سیچوریشن دیکھیں. 90 سے نیچے آکسیجن نہیں جانی چاہیے. اگر جائے تو پھر آپ کے پاس گھر میں کوئی آکسیجن کا سورس ہونا چاہیے. آج کل کچھ وینڈرز آکسیجن کنسنٹریٹرز دے دیتے ہیں جس میں 5 لیٹر تک آکسیجن بن سکتی ہے. آپ اس کو بجلی میں لگا دیں، وہ ہوا میں سے آکسیجن نکال کے آپ کو دیتا رہتا ہے. آپ کو سلنڈرز نہیں لانے پڑتے، لیکن بیک اپ سلنڈر پھر بھی رکھیں کہ بجلی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا کب جاتی ہے. سو اس میں کر کے اگر آپ کی آکسیجن سیچوریشن 90 سے نیچے جاتی ہیں تو 1 لیٹر پہ کھول لیں، ناک میں پرونگز لگا کے. پھر 90 سے اوپر نہیں آتی 2 کر لیں، اس سے نہیں آتی تو 3 لیٹر کر لیں. 4 لیٹر پہ اگر آپ کے 90 سے اوپر نہیں آ رہی تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ کو مزید رسک نہیں لینا چاہیے. آپ کے ڈاکٹر کو ویسے بھی آپ نے انفارم رکھنا چاہیے. 4 لیٹر پہ یو شوڈ بی ان اے پلیس جہاں پہ پھر انڈر سپرویژن آپ کا علاج ہو رہا. سو یہ بیماری رہنے والی ہے، رہے گی. ہم نے احتیاط کرنی ہے. جب ایکسپوز ہو جائیں تو پتہ ہونا چاہیے کس علامات پہ ٹیسٹ کرانے ہیں، اور جب ٹیسٹ کرانے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو 5 to 11 ڈیز ہیں وائرمک فیز، اس میں پازیٹیو ہوتا ہے PCR. اس کے بعد پھر یہ HRCT پہ پازیٹیوٹی ریٹ زیادہ ہوتا ہے، CT اسکین پہ پھر پک کرتے ہیں. اور جب ہو جائے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر پہ بھی اس کا علاج 80 to 85% گھر میں ہی ٹھیک رہتے ہیں، اور پینک کرنے کی ضرورت نہیں. بٹ آپ کو کوئی ڈاکٹر ہو جس کے آپ ایٹ لیسٹ فون پہ اس کے ہاتھ ان ٹچ ہوں اور وہ آپ کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. سو دس از اٹ.
اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو اپنے زبان میں رکھے. تھینک یو.